ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله رسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعاله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعاله وصحبه وبارك وسلم اقترب الساعة وانشق القمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اقترب الساعة وانشق القمر کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اب وقت قریب آ گیا ہے نشانی ظاہر ہوگی نشانی ظاہر ہوگی کیا نشانی ظاہر ہوگی کہ چاند بھی ٹوٹ گیا تو قیامت قریب ہے قیامت قریب ہے اور قیامت قریب ہے سے مطلب کیا ہے یہاں پر قیامت قریب ہے سے مراد یہ ہے کہ اب حساب کتاب کا وقت قریب آنے والا اسی کو بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کہ کیا سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسے ہی پیدا کر دیا ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا نہیں حساب کتاب ہوگا وقت قریب ہے بہت قریب ہے قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ظاہر ہیں تو پہلی حدیث میں کئی نشانیوں میں بڑی نشانی یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سب سے بڑی نشانی ہے کیوں کہ پچھلے انبیاء پچھلے رسول سب اسی بات پر امید رکھتے تھے کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دور میں آ جائیں تاکہ ہم ان کی اتباع کریں ہم ان کا دیدار کریں ہم ان سے شرف حاصل کریں ہر ایک کا یہ اب وہ بات بھی پوری ہو چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ چکے ہیں اب پھر کیا باقی تھا چاند کی بات تھی چاند بدل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کیا یعنی دونوں انگلیوں سے آپ نے علیحدہ کیا اور پھر ملا دیا اور اس کے سب گواہ ہیں اور شق القمر کا معاملہ تو اتنا عظیم ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا رتن لال نام تھا اور یہ کیرلا کے علاقے میں کہیں رہتا تھا اور یہ بادشاہ تھا اس زمانے میں اپنی بستی کا اپنے ملک کا بادشاہ تھا کہتے ہیں کتابوں میں یہ ہے کہ وہ اس شخص نے بھی اس معجزے کو دیکھا اور اس کے لوگوں نے کہا کہ جو ہے نا یہ عرب میں کہیں پر جو ہے نا ایک ہے بادشاہ وہ جو ہے نا رہتے تو عام آدمیوں میں سے ہیں حقیقت میں وہی بادشاہ ہے رہتے تو عام آدمی سے اور یہ انہی کا کام ہے ان کا وجود ہو چکا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ آیا تھا اور مل کے گیا ہے اور وہ صحابی کے درجے پہ تھا
اس نے ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس نے شہادت بھی حاصل کی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ جو ہے نا افحسبتم انما خلقناکم، یہ نہیں سمجھنا کہ ہم جو ہے نا دیکھا جائے گا ہوگا، یہ ہم لوگوں کا حال ہے. ہم لوگ یہی کہتے ہیں ہاں جب کا جب دیکھیں گے اللہ غفور الرحیم ہے. ہاں اللہ غفور الرحیم ہے، مگر بات یہ ہے کہ اللہ قہار بھی ہے. اللہ قہار بھی ہے، اس کی قہاریت سے ڈرنا ہے انسان کو. ایک صاحب تھے جو بڑے واز کرتے تھے اور ان کے واز میں لاکھوں لوگ جمع ہوتے تھے، لاکھوں لوگ، اور بڑے واہ واہ ہوتا تھا. مگر حال یہ تھا ان کا کہ گھر آتے تو گھر میں شراب پیتے تھے، گھر میں شراب پیتے تھے. ان کی بیوی ان سے کہتی تھی کئی دفعہ کہ جو ہے تو نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. سمجھتے ہیں ہمیشہ یہی کہتے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، میں اس کے بغیر نہیں ہو سکتا میرے سے، وہ فلاں ہے، وہ یہ ہے، ہمیشہ یہی کہتے تھے. تو ایک دن وہ تنگ آ گئی اور تنگ آ کر ایک اللہ کے ولی سے ملاقات کی. وہ اللہ کے ولی سے ملاقات کر کے کہنے لگی کہ یہ آپ کے اور میرے درمیان کی بات ہے حضرت، کہ میرے میاں اس طرح کرتے ہیں، میرے میاں اس طرح کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بڑا واز کرتے ہیں، مشہور ہیں، سب کچھ ہے، مگر شراب پیتے ہیں. تو میں جبھی بھی ان سے کہتی ہوں تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. میں ان کو ڈراتی ہوں مگر وہ ہوتے ہیں. اب اللہ کے ولی کی بات میں کس قدر جو ہے نا زور ہوتا ہے دیکھیے. انہوں نے کہا کہ دیکھو بی بی ایسے کرنا، جب آپ جائیں اور ان سے کہیں کہ جو ہے نا یہ حرام ہے، نہیں پینا چاہیے آپ کو، اس طرح سے اس سے باز آ جائیں آپ، تو وہ حسب معمول آپ سے کہیں گے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. تب آپ کہنا کہ اللہ قہار بھی ہے. آپ یہ بات ان سے کہہ دیں کہ اللہ قہار ہے. انہوں نے جو کہا اللہ قہار ہے، اس کی بیوی نے وہ اپنا کرتے کو پھاڑ دیا اور دیوانے کی حالت ہو کے شہر سے باہر چلا گیا، گھر میں سے نکل کر شہر سے باہر چلے گئے. وہ عورت دوڑی دوڑی آئی اور بولی کہ حضرت یہ ہو گیا ہے، میرے میاں تو چھوڑ کے گئے. بولے جانے دو، خاموش بیٹھو. تو بولے بہت دور چلے گئے ہیں، وہ فلاں ہے، یہ ہے. اب پتہ نہیں کہاں ہے، معلوم نہیں، کچھ پتہ نہیں، چلے گئے. اب یہ بیچاری بولی پہلے تو بھی میاں گھر میں رہتا تھا، اب یہ کیا بول دیا انہوں نے کہ وہ تو گھر بھی چھوڑ کے بھاگ گیا ہے. انہوں نے کہا کوئی فکر نہ کرے. پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ قریب کی پہاڑی پہ رہتے ہیں. تو حسب معمول وہ آتے تھے پہاڑی پر اور ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھے. بس اسی میں سے دیوانوں کی حالت تھی کہ بس زبان پر ایک ہی لفظ تھا، ایک ہی لفظ تھا کہ قہار ہے، اللہ قہار ہے. بس پھر انہوں نے ہوا یہ کہ یہ عورت وہاں پر گئی اور جا کر ان سے حسب معمول کہا کہ شراب پینا حرام ہے. تو انہوں نے جو پہلے یاد تھا وہ کہا کہ اللہ غفور الرحیم ہے. تو اس نے پھر یہ ولی کی بات کو دہرایا کہ ہاں اللہ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے. اللہ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے. تب ان کو بات واپس آئی اور پھر انہوں نے کہنے لگا کہ جو ہے ہاں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. یہ کہہ کر واپس آ گئے اپنی بستی میں، یہ کہہ کر واپس آ گئے بستی میں. اور پھر وہ جب اپنا واز کیے تو کہتے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، اور اس مجموعے سے 2 لاشیں نکلی صرف اس بات کے اوپر کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور اللہ قہار ہے. تو یہ وقت ہے ہمیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی نشانی تھی، یہ ظاہر ہو چکی. اور شق القمر کا بھی معاملہ ہو چکا اور سورج کو بھی پلٹا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہو گیا. اب پھر ایک دفعہ اور پلٹے گا سورج، اور اب پلٹے گا سورج تو پھر قیامت واقع ہو جائے گی. تو عزیزان محترم، ہم سب جو ہے نا دراصل زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچ گئے. حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ بہتر جانے کون کب جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں. اب ہمیں صرف توبہ اور استغفار کرنا ہے، اور جو غلطیاں ہوئے ہم سے بہتر کون جاننے والا ہے، ہم ہی جاننے والے ہیں.
ہمارا نفس ہمیں کہاں کہاں نہیں لے گیا، کیا کیا نہیں کھلا دیا، کیا کیا ہم نے اپنی زبان سے ادا نہیں کیے الفاظ، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن ان کو اب یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اب صرف ہمیں توبہ اور استغفار کرنا ہے، توبہ اور استغفار کرنا ہے، کہ اب یاد کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے. کیونکہ جب کسی اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ اللہ کی رحمت کا حال کیا ہے، تو انہوں نے دیکھا سامنے سے ایک عورت بچے کو لے کر جا رہی، تو کہا کہ کیا خیال ہے، کیا خیال ہے وہ بچے کو لے کر اگر آگ میں ڈال دیں تو کیا خیال ہے وہ اس عورت کے تعلق سے، کیا کہے گی، کیا وہ برداشت کرے گی؟ سرکار کبھی برداشت نہیں کرے گی، وہ ایسا نہیں کرے گی. تو پھر سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی 70 ماؤں کی محبت رکھتے ہیں، ہمیں کبھی نہیں جانا. اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بس آ جاؤ میرے پاس، آ کر میرے آگے جو ہے نا سر اپنا جھکا دو اور کہو کہ اللہ تو معاف کر دے، میں اسے معاف کروں گا. بس اتنی سی بات ہے. ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ دیکھو، ایک اللہ کے ولی بازار میں کھڑے ہیں اور چیخ رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں دین کی، کوئی نہیں سنتا. لوگ بولتے ارے پاگل ہے، پاگل ہے. کسی نے پوچھا، بعض لوگوں نے اسے ہارون رشید کا نام بھی دیا ہے، کہ اس نے پوچھا کہ بہلول یہ کیا کرتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ تو بولے میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں. بولے کیا ضروری کام ہے؟ تو میں جب سے یہی چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی اور یہ دنیا والوں کی ملاقات کرا دوں اور ان کو معاف کروا دوں، کہ دونوں کسی طرح سے راضی ہو جائیں. مگر یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ ہے کہ راضی ہے. پھر وقت گزر گیا، کچھ عرصے بعد دیکھے تو وہی بہلول قبرستان میں کھڑا اور رو رہا ہے، قبرستان میں رو رہا ہے. پھر ادھر سے بھی گزر ہوا ہارون رشید کا، تو اس نے کہا کہ پوچھو ان سے اب کیا معاملہ ہے؟ تو بولے معاملہ آج بھی وہی ہے، آج بھی معاملہ وہی ہے. تو کیا مطلب؟ تو بولے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کو راضی کرا دوں ان سے، مگر اب اللہ کہتا ہے کہ اللہ میں راضی نہیں ہوتا. وہ وقت چلا گیا. اب یہ لوگ راضی ہیں، خبروں میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں باہر بھیج دو، ہم توبہ استغفار کریں گے، ہم صدقہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نہیں، اب نہیں، اب نہیں. تو جب تک سانس چلتی ہے اس وقت تک ہمارے لیے وقت ہے کہ توبہ کریں. توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہمارے لیے کہ توبہ کریں، توبہ کریں، توبہ کریں. ہمیشہ صرف نماز پڑھ لینے سے ہمیں کامیابی نہیں ملتی. کامیابی تو ملتی ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کریں، نوافل کی کثرت کریں، قرآن کو پڑھیں، ذکر کریں اللہ کا. اللہ کے ذکر کرنے کے لیے تو کسی جگہ کی بھی ضرورت نہیں. آپ گاڑی میں بھی جا رہے ہیں تو گاڑی میں بھی کرتے چاہیے کہ اللہ اللہ اللہ. کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے خود اپنی ذات کے لیے، کسی کے لیے نہیں؟ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کی بخشش کرے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ارغاما لمن جحد به وکفر واشهد ان سیدنا نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ سید الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصاب الغرر. عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجرا. واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وسنى بملائكه المسبحه لقدسه وثلث بكم ايها المؤمنون من بره جنه وانسه فقال تعالى مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد امام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى ال محمد فيا أيها الراجون من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما.
خصوصا منهم ذي للأريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولا زاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولا جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولا صد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، ولا أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، ولا المعظمين عند الله والناس المطهرين من النرس والأرجاس أبي أمارة حمزة بالفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، ولا تمام العشرة مبشرة صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واغفر الكفرة والمبتدية والمشركين. اللهم شتت شمل أعداء الدين ومزق جمعهم يا مبيد الظالمين. اللهم النصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واغزل من خذل دين محمد، وجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر البلدان مسلمين، واكتب اللهم استر والسلامة والعافية علينا ولا بذك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وعز وجل وهم وتم وأكبر. وأقيموا الصلاة.